الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار صدق الله وصدق على رسوله النبي الكريم محمد کی غلامی دین کی شرط اول ہے اس میں ہو کر خامی سارا دین مکمل ہے گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جس بقرآن زیستن ومعزز سے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر
قرآن غوطن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو جدت کردار عطا۔ بڑی محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ تمام حضرات اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محسوس نہ کریں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے کہہ دے۔ سب بچوں آپ بھی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے تھوڑا۔ یہاں میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں، یہاں تراویح میں عبد الرحمن قرآن سنا رہا ہے، اور اللہ ہم سب کو وہاں کی کامیابی نصیب فرمائے، وہاں انشاءاللہ رحمان قرآن سنائے گا۔ عبد الرحمن کی آواز میں ہمیں ایک سوز ملتا ہے، ایک اس کی قرآن کے ساتھ محبت کی کیفیت ملتی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کی کیفیت ملتی ہے، وابستگی کی کیفیت ملتی ہے۔ تو جب خود رحمان قرآن سنا رہا ہوگا تو اس وقت ہمارے اوپر وابستگی کی کیا کیفیت ہوگی۔ دوستو، ایک یہ مخلوق ہے جسے انسان کہتے ہیں، جو دنیا کے تمام خطوں میں موجود ہے، اور اس میں مسلمان۔ الحمدللہ یہ سب سے بڑا اعزاز کہ اللہ نے کسی غیر مسلم گرانے میں ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان گرانے میں پیدا کیا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ آنکھ کھولی، مسلمان والدین کے ساتھ ہمارا الحمدللہ تعلق سامنے آیا۔ اور ذرا دیکھیں کہ ترتیب کتنی اللہ رب العزت نے شروع سے اپنے نام کی قربت نصیب کرانے کے لیے، شروع سے اپنی ذات کے ساتھ تعلق کی ابتدا کے لیے، شروع سے انسانی دل کے اندر اپنی بڑائی کو بٹھانے کے لیے، اپنی کبریائی کو لانے کے لیے ضابطہ کیا رکھا؟ وہ ضابطہ ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ پہلی آواز جو تمہارے کانوں میں پڑنے والی ہے، یہ پہلے الفاظ جو تمہارے کانوں میں پڑنے والے ہیں، یہی الفاظ جو ہیں تمہاری بندگی کا، زندگی کا، آگے وقت گزارنے کا ایک تمہارا لائے عمل ہوگا، ایک طریقہ ہوگا، اسی پر تم نے چلنا ہوگا، اور اسی پر چلو گے تو اللہ رب العزت کامیابی دے گا، اس پر نہیں چلو گے تو اللہ ناکام کر دے گا۔ کہ دیکھیں پیدائش ہوتی ہے، ایک کان میں اللہ رب العزت اذان کی آواز، ایک کان میں اللہ اقامت کی آواز سناتا ہے، بچے کے ابھی شعور میں
اس آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس آواز کے بارے میں کوئی ادب نہیں ہے ابھی، کیونکہ ابھی ابتدا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ یہ کون سے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ وہاں جب بولے جاتے ہیں، یہاں اور اسپیکر پر اذان ہوتی ہے تو قدم باہر رک جاتے ہیں، یہاں پر اسپیکر پر اذان ہوتی ہے، گھر میں ہمارے معاملات میں کافی فرق آ جاتا ہے، یہاں الفاظ نکلتے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے دیندار لوگ جو ہے سودا دیتے ہوئے رک جاتے ہیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بیٹے، ذرا اذان کی آواز سن رہا ہوں، اذان ختم ہو جائے آپ کو سودا تول کر دے دوں گا، تھوڑی سی آپ انتظار کر لیں۔ تو یہ ساری کیفیت سامنے آتی ہے اللہ کے نام کی، جب ابتدا ہوتی ہے انسان کی تو اس کے سامنے ساری ہی کیفیت آ جاتی ہے۔ ہم انسان اللہ اس کی حالانکہ تخلیق کے ابتدائی مرحلے پر ہی اس انداز میں سامنے لاتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، عدم سے تجھے وجود میں لانے والی کون سی ذات، ماں کی پیٹ کے اندر آیا، تیری غذا کی کیفیت کچھ اور، اس کی غذا کی منتقلی کی کیفیت کہیں اور، لیکن جو ہی وہ باہر آتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں اس کیفیت کو ظاہر کر کے عجیب انداز میں اسے کہتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما۔ یہ ساری کیفیت بدلتی ہے، گوشت بن رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، اور کس انداز میں ساری اس پیدائش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو انسان اگر سوچے تو یہ ساری کیفیات سامنے رکھ کر اللہ اسے اپنے قریب کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا، آپ میں سے کئی کارپینٹر ہوں گے، بڑے فخر سے کہیں گے جناب یہ کرسی میں نے بنائی ہے۔ استاد جی ذرا دیکھیں الماری میں نے بنائی ہے۔ اپنے بنانے پر، اپنی محنت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی قابلیت پر دوسروں کو وہ جتلاتا ہے، یہ دروازہ میں نے بنایا ہے۔ اپنی قابلیت پر، اپنی صلاحیت پر دوسروں کو اس سے داد وصول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری داد جو ہے کیا ہے، میری اس بنانے کے بعد کیفیت کیا ہے، تمہارے ساتھ اس چیز کو نوٹ کرو، اور وہ کیا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ کہتا ہے مخلوق جو چیز بناتی ہے اس کے اندر احسن کی کیفیت نہیں ہے، نقص ہے، عیب ہے۔ ایک کہے گا صحیح بنایا ہے، دوسرا کہے گا صحیح نہیں بنایا، ایک کہے گا اس کی یہ ترتیب ہونی چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں اس کی یہ ترتیب ہونی چاہیے، ایک کہے گا اس میں خوبصورتی نہیں ہے، دوسرا کہے گا اس میں خوبصورتی ہے۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی، ہر ایک کا اپنا ایک تخیل ہوگا، ہر ایک کا اپنا ایک
اس کے بارے میں ایک رائے کا انداز ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے دیکھ میں نے تجھے بنایا، تجھے بنانے کے بعد میں اپنی تعریف کے لیے کوئی لمبا چوڑا جملہ تیرے سامنے نہیں لانا چاہتا، لمبا چوڑا لیکچر تجھے دینا نہیں چاہتا، لمبی چوڑی تفصیل تیرے سامنے نہیں لانا چاہتا، مختصر سے جملے میں اے انسان تیرے سامنے اپنی تخلیق کے بارے میں صرف ایک ہی بات رکھنا چاہتا ہوں، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ برکت والا اللہ ہے جو سب سے زیادہ اچھی تخلیق کرنے والا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، کائنات میں ہزاروں انسان روزانہ بن رہے ہیں اس کے دست قدرت سے، اور ہر ایک اپنی الگ ایسی دوسروں کے لیے مثال بن کر سامنے آتا ہے کہ انسان حیران رہتا ہے۔ ابھی سرتاج صاحب نے قرآن پڑھا، ان کے پڑھنے کی کیفیت، اور دوسرے صاحب نے قرآن پڑھنا اس کے پڑھنے کی کیفیت، اور ہمارے محترم حضرات آئیں گے نعت شریف پڑھیں گے ان کے پڑھنے کی کیفیت، اور ایک آدمی جو ہے کسی ایک چیز کو بیان کرتا ہے اس کے بیان کرنے کی کیفیت، اور دوسرا بیان کرتا ہے اس کے بیان کرنے کی کیفیت، اور ایک والد اپنے بچے کو سمجھاتا ہے اس کے سمجھانے کی کیفیت، اور دوسرا والد اپنے بچے کو سمجھاتا ہے اس کے سمجھانے کی کیفیت۔ اور اللہ کہتا ہے یہ دماغ کی معمولی سی جو ہے اندر کیفیت جو ہے، اس کے اندر خیالات کی پاکیزگی، خیالات کی انتہائی بلندی، خیالات کی انتہائی وہ عروج والی کیفیت پیدا کر کے میں دنیا کے سامنے یہ رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اے انسان، ہر ایک اپنے اس سوچ کے انداز میں دوسرے کے سامنے ایک بات لائے گا، لیکن جب بات لائے گا بیان کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی، اللہ یہ سارے کا سارا جذبہ میرے اندر نہ آتا، یہ سارے کی سارے علم کی کیفیت میرے اندر نہ آتی، یہ سارے کے سارے عنوانات جو تو میرے ذہن میں کھیل رہا ہے نہ آتے، تو میں نہ بیٹے کو بیٹے کی حیثیت سے ایک تابعدار فرما بردار بیٹا بنا سکتا، نہ میں استاد کی حیثیت سے شاگرد کو ایک تابعدار فرما بردار شاگرد بنا سکتا، نہ میں امام کی حیثیت سے اپنے مقتدیوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ اسلوب کے ساتھ آگے بڑھا سکتا۔ ہر ایک کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، زبان سے بولے تو تیرے سامنے اللہ ہو، کان سے سنے تیرے سامنے اللہ ہو، آنکھ سے دیکھے تیرے سامنے اللہ ہو، پاؤں سے چلے تیرے سامنے اللہ ہو، ہاتھ سے پکڑے تیرے سامنے اللہ ہو۔ نانا ذرا آگے بڑھ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہ زوردار بارش برسانے والا کون؟ اتنا دنوں میں بارش نہیں ہوئی، تیری نظریں آسمان کی طرف اٹھی،
اللہ نے کہا تیری مایوسی کو میں اب آس میں بدل رہا ہوں، یہ رحمت کے قطرے اب تیرے لیے نچھاور کر رہا ہوں، تیری فصلیں اب اگنے والی ہیں۔ زوردار بارش کرنے والا کون؟ اللہ، وہ اللہ کی ذات اپنا کس انداز میں تعارف کرا رہا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑنے والی ذات اللہ کی، اور فانبتنا فیہا حبا، اس میں دانہ اگانے والی ذات اللہ، وعنبا وقضبا، انگور اور ترکاریاں ہمارے لیے ہماری غذا کا حصہ بنانے والا اللہ، وزیتونا ونخلا، زیتون اور اسی طرح کھجور، وحدائق غلبا، گھنے باغات ہمارے لیے سامنے لائے۔ خانپور کا مالٹا بڑا اچھا لگتا ہے، چمن کا سیب بڑا اچھا لگتا ہے، فلاں جگہ کی فلاں غذا ہمارے سامنے، فلاں جگہ کی فلاں غذا ہمارے سامنے، لاکھوں باغات مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف قصبوں میں، مختلف جگہوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ درخت پر پھل آ رہا ہے، اللہ بتاتا ہے پھلوں کی ہزاروں قسمیں، تیرے دسترخوان کی زینت بنانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ کیسے عجیب انداز میں اللہ سمجھا رہا ہے۔ وفاقیہ، ہر پھل کو سامنے لانے والا، وَأَبَّا، یہ گھاس سامنے لانے والا، وہ دوسرا ابا نہیں جسے گھر کہتے ہیں، یہ عربی کا نام ہے۔ اور اللہ پھر خود کہتا ہے یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ متاعا لکم ولانعامکم، اس میں فائدہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری پہچان کرنا چاہتے ہو تو سنو سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان چوپایوں میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، تمہارے لیے دودھ سامنے لاتا ہوں، کیمیکل ملا نہیں، کہ اور ملاوٹ کے ساتھ نہیں، خون اور دیگر جو اجزاء ہیں جو اس جانور کے جسم کے اندر، ان میں سے گزار کر تیرے سامنے آ رہے ہیں، نہ گوبر کی ملاوٹ نہ خون کی ملاوٹ۔ فرمایا سائغا للشاربین، چادرہ کی دکانوں والے دودھ تو تجھے لذت نہیں دے گا، لیکن رب اپنی غذا کو جب وہاں سے اس جانور کے تھنوں سے نکالے گا، وہ دودھ تجھے لذت دے گا۔ یہ رب ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دے رہا ہے۔ اس لیے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है तुम सब गुमराह हो पर वो जिसे मैं हिदायत दूं, तुम सब भूखे हो मगर वो जिसे मैं खुद खाना खिलाऊं, तुम सब नंगे हो मगर वो जिसको मैं खुद रिजा मुहैया करूं, और मैं दिन को भी बख्शिश करता हूं और मैं रात को भी बख्शिश करता हूं। वो रब हमें बहुत अच्छे अंदाज में नवाज रहा है। यहां आप बैठे हुए हैं लेकिन एक मखलूक और भी बैठी हुई है, पता है जी आपको कि नहीं? कोई एक जवाब दे। उसे कहते हैं मलाइका, उसे कहते हैं फरिश्ते। वो भी बैठी हुई है और उस वक्त तक बैठी रहेगी जब तक आप बैठे रहेंगे। खिसकेंगे तो नहीं ना? दुआ से पहले खिसकेंगे तो नहीं ना? मेहरबानी करके खिसकना नहीं है, जाना नहीं है, मेहरबानी। मिठाई ये वाली भी खाना, मिठाई वो वाली भी खाना। जिस वक्त दुआ होगी आमीन कहते हुए उस मिठाई को खाएंगे, वो रब अपनी मिठाई में वो लज्जत डालेगा जो इस मिठाई में नहीं है। आप भी बैठे हुए, वो भी बैठे हुए। जब तक आप बैठे रहेंगे वो भी बैठे रहेंगे। लेकिन हमारी कैफियत और है, हम सब क्या हैं? गुनाहगार, खताकार, मासियत में डूबे हुए। लेकिन उनकी कैफियत और है। फरमाया वो ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। हम कदम कदम पर गलतियां करते हैं लेकिन वो गलतियां नहीं करते। वो जो अहकाम है वो उन पर चलते हैं, उसमें नाफरमानी नहीं करते और अल्लाह के हुक्म को बजा लाते। अच्छा, यहां भी हज करने जाते हैं, कितने हाजी हैं? जरा वो हाथ खड़ा करें। इसमें पूरी मजलिस में कितने हाजी हैं? वो हाथ खड़ा करें। अच्छा चले, अल्लाह आप सबको ले जाए, बार बार ले जाए। हरमैन करीमैन शरीफैन जो हज के लिए जाता है, एक दफा भी जा सकता है, 2 दफा भी जा सकता है, 50 दफा भी जा सकता है। अल्लाह जितनी दफा ले जाए, जितनी दफा उन्होंने लब्बैक कही होगी वहां पहुंच जाएगा। यहां जो हज करते हैं उस जगह का नाम है बैतुल्लाह। क्या नाम है जी? और वो जो हज करते हैं ना फरिश्ते, उस जगह का नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है जी? यहां वाला हाजी 5 हज कर सकता है, 10 हज कर सकता है, 20 हज कर सकता है, 50 हज कर सकता है, 60 हज कर सकता है, बहरहाल कई हज कर सकता है। लेकिन वहां वाले हाजी दोबारा हज नहीं कर सकते। उस बैतुल मामूर रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। जिन 70,000 फरिश्तों ने आज वहां तवाफ किया है, और क़यामत तक उनकी बारी दोबारा नहीं आएगी। हमारे लिए बैतुल्लाह की दरवाजे खुले, हमारे लिए मस्जिदुल हराम के दरवाजे खुले, लेकिन वहां उनके लिए आज जिन 70,000 फरिश्तों ने वहां का तवाफ किया है, अब क़यामत तक उन 70,000 फरिश्तों की दोबारा बारी नहीं आएगी। लेकिन
فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں مختلف ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک نیک مجلس ہے، وہاں جو دعا ہوتی ہے اس دعائیہ تقریب میں آپ نے بیٹھنا ہے اور اس دعا کے ساتھ آپ نے بھی آمین کہنا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، قرآن ہم سن رہے ہیں، یہ قرآن یا تو ہمارے لیے حجت بنے گا یا اس کی خلاف ورزی کی تو یہ ہماری خلاف ورزی پر کہیں دلیل نہ دے۔ دعا کریں یہ ہمارے لیے حجت بنے، کہیں ہمارے خلاف استغاثہ نہ دائر کر دے۔ قرآن بڑا زبردست نور ہے، کیسا نور ہے؟ او حافظ عبد العظیم صاحب، او حافظ محمد نعیم صاحب، او حافظ سرتاج صاحب، آپ قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس یاد کرنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں ایک ایسی خوشبو پیدا کرتا ہے جس خوشبو کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر دیکھیں مختلف حضرات دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، لیکن اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، تیرے اوپر رب کا انعام کیا ہے؟ افضل ما اعطی السائلین، تجھے سارے مانگنے والوں سے زیادہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں، حضرت آگے آ جائیں گے۔ یہ آپ کا آنا جو ہے معمولی نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹھنا معمولی نہیں ہے، یہ تو یہاں کا مرحلہ ہے، کیونکہ آپ کی نسبت اب اس پہلی آواز کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اے حفاظ، آپ کی نسبت اس پہلی آواز کے ساتھ ہو گئی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے نکلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ قرآن حفظ کرنے والے، اللہ نے تجھے مبارکباد پہلے ہی نقد دے دی ہے کہ تیرے پیغمبر کے سینے کے ساتھ تیری نسبت ہو گئی ہے۔ قرآن تو پڑھتا جا رہا ہے اور تو اپنے پیغمبر کے سینے کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ عجیب انداز میں اللہ رب العزت اس کو نواز رہا ہے، عجیب انداز میں اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے، عجیب انداز میں اللہ آپ پر اس وقت نزول کر رہا ہے۔ اور کل میں نے اتفاقاً قاسم آباد میں بھی یہ حدیث پڑھی کہ المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء، ایمان والا، اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے،
آخری وقت کلمہ طیبہ سب کو نصیب فرمائے۔ ایمان والا کیا مسجد کے ماحول میں آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کسامکن فی الماء، جیسے مچھلی پانی کے اندر۔ دیکھیں نا، مچھلی کو پانی کے اندر سے نکال دینا، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایسے ایمان والا مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اضطراب میں آ جاتا ہے، ایک خاص اپنے اوپر غم کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ، مجھے تو اور تھوڑا سا اللہ کے گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا، اللہ کے گھر میں عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہیے تھا۔ اور حقیقت ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دوست یاد کرے تو فخر ہوتا ہے، اپنا کوئی دوست یاد کرے، وہ میرا بچپن کا دوست ہے یار، ہٹو مرے راستے میں۔ آج کل تو یہ آ گیا نا موبائل، راستے میں پر ہٹ کر کھڑا ہوتا ہے، اوے ہٹو مرے، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے بڑے پرانے دوست نے مجھے آج کال کی ہے، بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے، اور اس کی کال سننے کے لیے اپنے باپ کو بھی بعض اوقات بھول جاتا ہے۔ ابو کہتا ہے نہیں جی، بڑا ضروری فون آیا تھا، سن لو پھر آ جاتا ہوں۔ لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ایمان دیا، میں نے تجھے ایقان دیا، میں نے تجھے میلان دیا، میں نے تجھے رجحان دیا، میں نے تجھے قرآن دیا، میں نے تجھے محبوب رحمان دیا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکرونی، اور میرا شکر ادا کرو۔ ولا تکفرون، نافرمانی نہ کرنا۔ اس لیے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت کے باغوں میں سے گزرو خوب وہاں سے چل لیا کرو، یعنی سراب ہو جائے کرو۔ سوال کیا گیا جنت کے باغ کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے باغ ذکر کے حلقے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اس انداز میں سمجھایا، بیٹھے ہوئے تھے ہم مولانا نواب عشرت علی خان کیسر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، تو ایک بڑا عجیب جملہ انہوں نے مجلس والوں کو بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ محترم علماء اکرام آئے ہیں، ان میں سے کسی کی مولانا عشرت علی خان کیسر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہو۔ بیٹھے ہوئے تھے تو بڑا ایک عجیب جملہ فرمایا، کہنے لگے یہ آج ہم ذرا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سین میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سبزہ ہے؟ اب وہ سارے تجسم میں پڑھ کے حضرت کیا پوچھ رہے ہیں، یہ سبزہ ہے؟ سب نے کہا جی ہے۔ یہ درخت ہیں، ان کے اوپر ٹہنیوں پر شاخیں جو ہیں وہ ہری بھری ہیں۔ تو اب وہ سوال کر رہے ہیں تو ہم تو یہ سمجھیں کہ 15-20 حضرات جو بیٹھے ہوئے تھے تو سارے تجسس میں تھے کہ حضرت کیا فرمانے لگے ہیں ابھی۔ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ براہ راست۔ کہنے لگے یہ درخت لگے ہوئے ہیں، یہ سبز ٹہنیاں لگی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ سارے حضرات تجسس میں پڑھ کے حضرت کیا کہنے لگے ہیں؟ فرمانے لگے تمہارے لیے یہ گھاس ہے، تمہارے لیے یہ سبز ٹہنیاں ہیں، لیکن یہ آپ کو بتائیں آپ کئی لمحوں کی غفلت ذکر میں کرتے ہیں، یہ سبزہ جو ہے اور یہ درخت کی ٹہنیاں جو ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہیں کرتے۔ بس دیکھیں بزرگ حضرات کی صحبت، بزرگ حضرات کی باتیں اپنی ہوتی، تو فرمانے لگے ہم کتنے لمحے، کتنی گھڑیاں، کتنی ساعتیں اللہ کی یاد سے غفلت کرتے ہیں، لیکن
آپ تو یہ سبزہ سمجھ رہے ہیں، آپ تو یہ درخت کی ٹہنیاں سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی یاد سے ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت نہیں کرتے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، قرآن میں آتا ہے نا کہ مختلف زبانیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، ذہن جاتا ہے اللہ یہ ساری تو نے مخلوق پیدا کی، اس کی مختلف زبانیں بھی ہیں، اس کے مختلف رنگ بھی ہیں، یہ تو بتا یہ سب اپنی اپنی زبان میں تیری یاد کر رہے ہوں گے، کیا ان سب کی زبانوں کو تو سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ جو ہے قرآن میں جواب دے دیتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب یہ سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، انہیں میری ذات کے بارے میں ایک میری طرف سے نقد جواب بتا دے، فَإِنِّي قَرِيب، میں آپ کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ذرا اور آگے جائیں، سنیں ذرا اس بات کو۔ ایک بت پرست ساری عمر یا صنم یا صنم کہہ رہا ہے، عمر گزر جاتی ہے اس لفظ کو کہنے میں، اچانک بے خبری میں بے خیالی میں یا صنم کی بجائے اس کی زبان سے یا صمد نکل جاتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ بے خبری میں بے خیالی میں اس کی زبان سے یا صمد کا لفظ نکلا ہے، آپ نے اسے جواب دے دیا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، فرشتوں سنو، صنم بھی جواب نہ دے، صمد بھی جواب نہ دے، پھر صنم اور صمد میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ اللہ کی ذات جو ہے اس نے مہربانی کی ہے، ہمیں ایمان دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں رمضان دیا، ہمیں اور مختلف نعمتوں کے ساتھ نواز کیا، اتنا زیادہ کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم رب کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، تمہاری گنتی کتنے تک جائے گی؟ جہاں تک بھی جائے گی کسی کیلکولیٹر سے اس کی تعداد کو تم معلوم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نعمتیں بھی بے شمار اور میری رحمتیں بھی بے شمار۔ اور میری نعمتیں اس انداز میں تمہارے اوپر نچھاور ہیں کہ ریت کے ذرات کم اور میری نعمتیں زیادہ۔
یہ قرآن ہم نے پڑھا سنا. دیکھیں آپ نے تراویح میں قرآن سنا ہے نا, اللہ قبول فرمائے. آپ کو پتہ ہے کہ اس پر کتنا اجر و ثواب ملا ہے آپ کو؟ ہر سجدے میں آپ کو 1500 نیکیوں کا ثواب ملا ہے, ہر سجدے میں. اس میں نفل نہیں, فرض نہیں, تراویح شامل ہے. آپ نے تہجد کی رکعت پڑھی, اس میں بھی آپ کو 1500 نیکی. عشاء پڑھی, اس میں بھی 1500 نیکی. چاشت پڑھی, اس میں بھی 1500 نیکی. نہ جانے کس نے کتنے نوافل پڑھے ہوں گے, کتنے, اور اللہ کے حضور جو ہے. اور پھر یہ دیکھیں اس سجدے کو اللہ نے کتنا عجیب عنوان دیا. فرمایا میرے قریب ہونے کے اور تو مختلف ذرائع ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نماز, حج, روزہ, دیگر ساری عبادات وہ ساری میرے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں. لیکن اے انسان, تجھے میں اپنے سب سے زیادہ قریب کب کرتا ہوں؟ جب سجدے کے اندر تو سر کو ٹیک دیتا ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں اب تیری عاجزی کی انتہا ہے, اور اس وقت میری طرف سے تیرے لیے میری ہدایت کی انتہا ہے. سجدے میں سر ٹیکنا تیرا کام ہے, ہدایت میں استقامت اور ثابت قدمی دینا تیرے رب کا کام ہے. آنکھوں سے آنسو برسائیں, یہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے. فرمایا سارے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا, لیکن یہ رب کے ڈر سے تیری آنکھوں سے نکلنے والا آنسو رب کے ہاں قبولیت کی وہ کیفیت اور درجہ پاتا ہے, وہ اجر پاتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ نہیں کیا جا سکے گا. اور پھر یہ رونا معمولی نہیں ہے. فرمایا جو رب کے ڈر سے روتا ہے اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے ایک جانور کے تھنوں سے دودھ نکالا جاتا ہے, اس دودھ کا دوبارہ اس تھن کے اندر جانا ہوتا ہے. میرے دوستوں ذرا اس رونے والی کیفیت کو بنائیں. قرآن بھی واضح طور پر کہتا ہے فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, یہ جو رونا زیادہ ہے یہ رب کو بڑا پسند ہے, لیکن اس کے لیے رونا, اس کے لیے رونا, اپنے مفادات کے لیے نہ رونا, اپنی اغراض کے لیے نہ رونا. اس کے لیے جب روئیں گے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ پھر اس پر بہت زیادہ نوازے گا. زمین آسمان کا خلا بھر جائے, اتنے گناہ لے کر وہ رب کے حضور توبہ کرتا ہے. یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی, اللہ کہتا ہے اچھا میں بھی غیور ہوں, مجھ جیسا غیور کوئی اور نہیں ہے, میں نے تیرے گناہوں پر اپنی معافی کا قلم پھیر دیا ہے. بار بار مانگے اللہ سے, اللہ سے اس کی معافی طلب کرتے رہیں. سارے بنی آدم خطا کار ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہے. میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگوں, ہمارے یہ محترم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو برکت کے لیے شاید کہ دل میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ساری کیفیت کو قبول کر لے, تو ان کے سامنے برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکت دے, ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں, تقوی میں برکت دے. یہ حضرات جو ہیں ہمارے ساتھ کا تاج ہیں الحمدللہ.
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، مساجد میں بیٹھ کر ایک مدرس قرآن پڑھا رہا ہے، ممبر پر بیٹھ کر ایک خطیب درس دے رہا ہے، ایک الحمدللہ دین کی بات سمجھا رہا ہے، مختلف انداز میں جو حضرات جو ہے الحمدللہ دینی کام کر رہے ہیں، یقین جانیں کہ واضح اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں طرف سے کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ اس پر اپنی نظر رحمت کرے جو دین کی بات سنے اور دوسرے تک پہنچا دے۔ اب ماشاءاللہ یہ ہمارے جماعت والے ساتھی جاتے ہیں، کہتے ہیں تو آپ حضرات کا یہ قدم اٹھانا، اے ساتھیوں سے روزہ لگانا، چلا لگانا، 4 مہینے لگانا معمولی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے دعا دی ہے؟ جس کا میں بھی امتی ہوں، آپ بھی امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ نظر رحمت فرمائے اس پر جو دین کی بات سنے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ انسان موقع محل کی مناسبت سے جاتا ہے دوسرے ماحول میں، سب میں، اور اس طریقے سے دیگر یہ درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، ایک بات پہنچ رہی ہوتی ہے، یہ پہنچانا ان کا اس لحاظ سے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ایک خاص قسم کی روشنی نصیب ہو رہی ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اس رمضان کے بارے میں ارشاد فرما دیا، بدقسمت ہے وہ شخص، محروم ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ گھڑیاں گزر گئی ہیں، گزر جائیں گی، اللہ کرے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے پورے روزے رکھے ہیں۔ صحت کا بہانہ ڈاکٹر ایسا ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم سرٹیفکیٹ ایسا دے دیتا ہے، جناب والا آپ کو دل کی ایسی تکلیف ہے، روزہ رکھا تو اس رمضان کے اندر ہی اعلان ہوگا لاؤڈ اسپیکر پر، فلاں صاحب جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کا جنازہ اٹھایا جائے گا اور ابھی تھوڑی دیر بعد دفنایا جائے گا۔ نہیں، یہ مصنوعی بیمار بن کر جو ہے جنازہ نہیں اٹھایا جائے تو اچھی بات ہے، ہاں جو بیمار ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا اس آنا جو ایک دین کی نسبت سے ہے، قرآن کی نسبت سے ہے اور الحمدللہ اس ماحول کی نسبت سے ہے، اس کو قبول منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس سارے آنے اور جانے کو ہماری کامل ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہمیں ہر لحاظ سے اللہ کامل نجات نصیب فرمائے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، ہر فتنے سے، ہر آفت سے اور ہر بری حالت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔